اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آیا نمبر 28 سورہ آل اگر آپ سر ہم پیچھے بھی آواز جائیں چلی تو گئی آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ جب آواز نہیں آ رہی آواز سنم، چل بہت میں آواز خراب دوسرے ہو رہی ہے، کنیکشن پہ کٹ کرتی ہوں اس رہی کو ہے۔ ایک سیکنڈ۔ اوکے 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 لیٹ می ڈو اٹ آن دا میں اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی، جی اب کلیئر ہوئی ہے جی۔ چلے الحمدللہ۔ اچھا جی، میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ غور کریں نا تو جو بہت زیادہ امپورٹنٹ آیات ہوتی نا عقیدے سے ریلیٹڈ، جیسے یہ والی آیات تھی، تو اس کے وہ اللہ تعالیٰ جب بھی ایکسپلین کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایک بہت اسٹرانگ حکم دینے والے ہوتے ہیں جس کے لیے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہے طلاق کی اور سود اور ان سب کے بیچ آیت الکرسی آئی تھی، روک کے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی لا کے یہ بتایا تھا کہ دیکھو تمہیں اتنا حکم دینے، اتنے زوردار حکم دینے والا حاکم کون ہے، اپنی پہچان کرائی تھی۔ اسی طرح اب چلتے چلتے سورہ آل عمران میں تو خیر کوئی ابھی تک آرڈرز ڈسکس نہیں ہوئے، لیکن اب چونکہ حکم آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اپنی پہچان کے لیے کچھ آیات نازل کی جو کہ آیا نمبر 26 اور 27 تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسا حکم دینے لگے ہیں کہ جس کے لیے، جس کی تمہید میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈسکرپشن دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں لا نا یتخذ المؤمنون بنائے مومن، آخذہ روٹ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک آرڈر دے رہے ہیں، لا یتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن، کیا نہ بنائے؟ الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، یا مومنوں کو چھوڑ کے۔ اچھا اگر آپ اس کو، اس کی ساؤنڈ سنیں گے تو آپ کو یہ آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے علاوہ کسی بھی کافر سے دوستی کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر میں اس کو ایک دفعہ آیت کو پڑھ لیتی ہوں پھر ایکسپلین کرتی ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے وہ کسی بھی چیز میں، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے بندوں میں سے۔ یہ اتنا سخت حکم ہے۔ ایکسیپشن آ گئی، الا مگر، ان یہ کہ تتقوا تم بچو، منہم ان سے، تو کا بچنا۔ اچھا یہ میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، یہ بہت سٹرونگ آیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیوں ڈراتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب ہم اس آیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ آرڈر دے رہے ہیں جو کہ شاید ہماری زندگی میں اتنا تو کیا بالکل بھی رائج نہیں ہے، نہ ملکوں کے لیول پہ، نہ پرسنل لیول پہ، نہ انڈیویجول لیول پہ، نہ فیملیز کے لیول پہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست۔ اچھا اب پہلے ہم کافر کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ اس کی ڈسکرپشن پڑھی ہے، تھوڑا سا ذہن میں ریوائز کر لیتے ہیں۔ کافرہ کہتے ہیں چھپانے کو۔ کافر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کو سمجھ چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی سمجھ چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے، اپنے آپ سے چھپائے ہوتا ہے یا دنیا سے چھپائے ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، نمبر ایک۔ نمبر 2 کافر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف چھپاتا ہے اس کو، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ بالکل ختم ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کے دین کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنس ہیں کافر کی۔ ایک ایسا شخص جس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا اور اسے، وہ نان مسلم ہے، اسے اسلام قبول نہیں کیا، اس کا اور اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ اس کی ڈیفینیشن مجھے تھوڑی سی یوز سمجھ آئی تھی کہ ایک انڈین
بڑی مشہور مووی سٹار تھی سری دیوی. جب اس کی ڈیتھ ہوئی نا تو لوگوں نے بہت لکھا ریسٹ ان پیس ریسٹ ان پیس نا. تو کسی نے جو میری استاد ہیں ان سے کوسچن کیا کہ یہ جو لوگ لکھتے ہیں ریسٹ ان پیس اس کے لیے تو کیا یہ درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، یہ اس کے پاس مسلمان رہتے تھے، اس کے پاس پوری اپرچونٹی تھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پہ قائم رہی. اس کے لیے تم لوگ ریسٹ ان پیس نہیں لکھ سکتے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں نا کہ وہ پوری کافر ہندو فیملی میں پیدا ہوئی بھی، ماں باپ کو بھی ایسی عبادت کرتے دیکھا، یہ سب کرتے دیکھا، تو ہم کیوں دشمنیاں پالیں کسی سے؟ تو ایک بات یاد ہے کہ معاملہ تو میں اور آپ جنت جہنم کے دروغہ تو ہے نہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز دیتے ہیں، مسلم گھر میں پیدا ہونے کے باوجود ہم اسلام کے کتنے قریب تھے جب تک ہم نے قرآن نہیں کھولا تھا. اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں. ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود، اپنے والدین سے کلمہ سننے کے باوجود، ان کو قرآن پڑھتے اور خود بھی قرآن پڑھتے رہنے کے باوجود ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے متعلق کتنے کوسچنز اٹھتے تھے جب تک ہم نے قرآن نہیں کھولا تھا. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا چھوڑ دے گا آپ کے خیال میں؟ ان کے ذہنوں میں بھی سوال ابھرتے ہیں. ایک انسان جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور ڈھونڈنے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک ایسے شخص، ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں کنٹریز بھی آ جاتے ہیں، وہ سارے کنٹریز جو مسلمانوں پہ اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، وہ سارے کنٹریز جو سارے لوگ جو اوپنلی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ سارے لوگ بھی جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ختم کر دیا جائے. تو بیسکلی اس کو ہم کافر کہیں گے، ٹھیک ہے، جو اسلام کو جاننے سمجھنے کے باوجود رد کرتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوششیں کرتا ہے. آپ کا کوئی کویسچن ہے اگر کافر کی ڈیفینیشن میں تو پوچھ لیجئے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں آپ کے دائیں بائیں ہر طرح کے لوگ ہیں، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو پوری طرح سے کلیئر ہو اس پوائنٹ سے آگے جانے سے پہلے. آگے سمجھ. تھینک یو. سنم، یہ ٹوٹلی نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مطلب بالکل وہ دین بالکل پہ نہیں کافر، ہے. جی بالکل. اچھا، اس میں ہم تھوڑا سا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ جو کلمہ گو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ویسے تو ٹو بی ویری آنیسٹ جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ اس بات کو. خیر، لیکن ایک آپا نے جیسے اس نے سمجھائی تھی ہمیں یہ بات کہ جو یہ حکم ہے 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا، یہ حکم اس دور کے لیے جس میں ساری دنیا نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، اور ایک بچہ 10 سال کا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی. ایک ایسا تھا جس میں ماں بھی نماز نہیں پڑھ رہی، یا باپ پڑھ رہا، یا باپ نہیں پڑھ رہا ماں پڑھ رہی ہے. اس میں آپ بچے پہ سختی نہیں کریں گے اس طرح سے، مارنے والی سختی. اس میں آپ اس کو ضرور سمجھائیں گے، جھنجھوڑیں گے، اس کے ساتھ ٹون سخت کریں گے اپنی، لیکن تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ اس کے دائیں بائیں سوسائٹی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح سے آپ پہ کس حساب سے یہ حکم لاگو ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل مسلمانوں والے ہوتے ہیں، مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. میں خود پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، لیکن وہ کسی خدا پہ بلیو نہیں کرتے، یا پھر مسلمان ہونے پہ ایٹ لیسٹ بلیو نہیں کرتے. ان کا معاملہ، ہر انسان کا معاملہ انفیکٹ اللہ تک ہے، لیکن تھوڑی بہت سمجھ آپ کو اور مجھے بھی ہے. ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اپنے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں سے کہ کس قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے مسلمانوں کے متعلق. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہ بنائے مومن کافروں کو دوست. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، اگر آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں گے تو ان تک اسلام کون پہنچائے گا؟ تو اب یہ ایک پریشانی والی آیت تو ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو اولیاء کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ واو لام یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے دلی دوست، the best friend. سمجھ آئی؟ جیسے آپ کا ہر معاملے میں آپ کا سپورٹر، ہر معاملے میں آپ کی ہیلپ کرنے والا، ہر وقت آپ کی پرابلم سالو کرنے والا، یا آپ اس جس کے ساتھ آپ کا ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کی طرف ضرورت کے وقت دیکھا جاتا ہے، یا جس کا ہم بھی اس کی ضرورت میں ساتھ دیتے ہیں.
تو اہل کفر سے دوستی جو ہے وہ مطلقاً حرام ہے. مطلقاً کا مطلب ہوتا ہے کہ اہل کفر سے دوستی ممنوع ہے. اب یہ آیت جو ہے میرے اور آپ کے لیے تو ہے، لیکن بیسیکلی یہ پوری امت کو جھنجھوڑ رہی ہے. اور حسن بصری کا کہنا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم اس وقت تک تھا، یہ حکم قیامت تک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من دون المؤمنین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ورڈ جو استعمال کرتے ہیں من دون المؤمنین، کے مومن اہل ایمان کو چھوڑ کے، یعنی ان کے پاس مسلمانوں کی بھی اپرچونٹی ہے، لیکن وہ پسند اپنے لیے کیا کرتے؟ کفر کو کرتے اور کافروں کے دین کو کرتے. ٹھیک ہے. اور ایک ایسا شخص جس سے اہل ایمان کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن آپ کے پاس مسلمانوں کی بھی آپشن ہے، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ دوستی کریں. اب اللہ نے جو ورڈ یوز کیا نا من دون المؤمنین، اس کو ذرا سمجھ لیں. ہر ایک مسلمان کا حق جو ہے نا دوسرے تمام انسانوں سے ہم پر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. نہ کسی ایک انسان کے لیے اس چیز کی اجازت ہے، نہ کسی ایک جماعت کے لیے اس چیز کی اجازت ہے، نہ کسی حکومت کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مسلم حکومت کی کاسٹ پر جا کے ان سے دوستی کرے. یعنی جیسے اب ایک طرف پاکستان ہے نا اور ایک طرف انڈیا ہے. اب جب آپ کو یاد ہوگا کشمیر والا معاملہ جب ہمارے پرائم منسٹر نے جا کے UN میں اٹھایا، تو اس وقت کتنے لوگوں نے مسلمانوں کے حق میں ووٹ ڈالا؟ بڑے گنے چنے تھے. مسلم کے ہوتے ہوئے بھی مسلم ممالک کی ہی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کے پاس ووٹ کی پوری اپرچونٹی تھی. اس کے باوجود جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کتنا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کتنے تھوڑے لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا. حالانکہ کشمیریوں کا جو حال ہے اس وقت، جب آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب کہیں کسی بھی علاقے میں تمہیں کمزور مسلمان پکاریں تو تم جاؤ اور جا کے ان کی مدد کرو. تو آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ انڈین اکانومی بہت سٹرونگ ہے، انڈیا کے ساتھ ان کی مفادات جو ہیں وہ وابستہ ہیں، وہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں مول سکتے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا کشمیریوں کو اکیلا. پھر اسی طرح فلسطین کو چھوڑ کے فلسطین کی سچویشن چھوڑ کے یہودیوں کو کس طرح سے اب انٹر ہونے دیا گیا اپنے ممالک میں، کس طرح سے وہ آہستہ آہستہ اکانومی میں چھا رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو یہ صرف ایک عام انسان کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مسلم حکومت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، اور بہت صاف آرڈر ہے. آپ ذرا اس کی اینڈ پڑھیں گے، اب تو آپ اتنا فیملیئر ہو چکے ہیں قرآن سے کہ آپ کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی ٹون کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مسلمان ہیں اور اس کے باوجود تم نے دلی دوست کافروں کو بلایا ہوا ہے، تو آپ وہ جب کا ایک بات کہتی ہوئی تھی بڑی انٹرسٹنگ، کہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کے جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اپنے لیے پسند کرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا. یعنی ہے وہ مسلمان لیکن اس کو طور طریقہ سارا ہندوؤں والا پسند ہے، یا طور طریقہ اس کو سارا گوروں والا پسند ہے، عیسائیوں والا پسند ہے، اور وہ انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو یہ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا. اچھا، اب یہ بات آپ نے اور میں نے اچھی طرح سمجھ لینی ہے کہ وہ کافر، وہ شخص جو کسی بھی ایمان والے پر ظلم کرے گا، وہ میرا دشمن ہے، کیونکہ ایک دل میں ایمان بھی ہو اور کفر سے دوستی بھی ہو. یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی کتابی ڈیفینیشن بتاتی ہوں. مطلب کتابی سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی جس میں آپ کے پاس وہ آئیں گی، ہیڈنگز آئیں گی، اور پھر اس کے اندر وہ جاتا ہے. تو جو کافر ہوتے ہیں نا، کفار، ان کے ساتھ آپ کے 3 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی 3 قسم کی ڈیلنگز ہوتی ہیں. نمبر 1 کہتے ہیں موالات. لکھ لیجئے میم واو الف لام الف لا اور تے، موالات. موالات کہتے ہیں دلی دوستی کو، یہی جو ہم نے پڑھا ولی. ٹھیک ہے. اچھا، اب موالات میں کیا ہوتا ہے؟ وی لائک دیئر لائف اسٹائل، وی لائک دیئر کیا کہنا چاہیے کسٹمس، وی لائک دیئر اسٹائل آف ایجوکیٹنگ کر لیں، یا ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کی ایجوکیشن کو پسند کرتے ہیں، یا ہم ان کی ترقیوں کو پسند کرتے ہیں، یا اس طرح سے. ٹھیک ہے. یہ لائکنگ میں آ گیا نا، کہ چلو جو ان کی اچھی عادت ہیں، وہ ڈسپلنڈ ہیں،
یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے وہ ان کے لاز اس قسم کے ہیں جو غریبوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جو کہ ان کا بوڑھوں کا بھی خیال کرتے ہیں، بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وی لائک دیم دس، یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن منع کیا ہے؟ موالات، لا LAT ہوگا فاطمہ. لیکن اگر میں نہیں سوری، میں یہ پوچھنا چاہ رہی جیسے ملت کو کہہ رہی میں، دلی دوستی ملت بھی اس میں آئے گا، جیسے آپ کہیں لائف سٹائل کسٹم ملت؟ اتنا کیوں کنفیوژن کر رہی ہیں فاطمہ؟ ایسی نہیں چلتی آپ نے رہے. بہت ساری اس میں آ گیا نا، کسٹم الگ ہے، لائف سٹائل الگ ہے، تو میں کہتی چلیں ٹھیک ہے. جیسے آپ سمجھ لو نا، جو چیزیں آپ کو نظر آتا ہے نا، ہمیں کیا کیا ان کی چیزیں پسند آتی ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے ان کی روڈ صاف ہوتی ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے وہ اپنے ملک کو صاف رکھتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ڈسپلنڈ ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اتنی ریسرچز میں محنت کر رہے ہیں، وہ ہم ان سے مستار کہتے ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں، پھر جو ریسرچز انہوں نے کی ہوتی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وی لائک all these things. This is something else. موالات کیا ہے؟ we love them. ہمیں کافروں سے شدید محبت ہے، ہم ان سے اپنی جان پہ کھیل جائیں کہ کسی طرح وہ ہمارے دوست بن جائیں، اپنوں کو مار کے، اپنوں کو روند کے کیا کریں کہ وہ ہمارے بس دلی دوست بن جائیں. This is not allowed. تو موالات کیا ہے؟ دلی دوستی، جو ہم نے ولی پڑھا، ٹھیک ہے، سمجھ آگے فاطمہ؟ اس کو آگے چلنے دے تو آپ کو اور پتہ چل جی جائے. بالکل، جی سمجھ آ گیا، تھینک اس یو. کے بعد دوسرا ورڈ ہے مدارات. خاطر مدارت ہوتی ہے نا، اس سے مدارات. یہ کیا ہے؟ ظاہری طور پہ، یعنی ظاہر طور پہ میں بہت خوش اخلاقی سے پیش آؤں، ٹھیک ہے، یا رواداری سے پیش آؤں، یعنی ان کی ہیلپ کروں. اب یہ کن کن حالتوں میں جائز ہے؟ نمبر 1 لکھیے کہ کیسے میں ان کی مدارات کر سکتی ہوں. ہم کہتے ہیں نا میں نے اس کی بڑی خاطر و مدارت کی، ٹھیک ہے، میرے گھر کوئی آیا ہے کافر، لیکن میں اس کو، مجھے پتہ یہ کافر ہے، مجھے پتہ اسلام کا دشمن ہے، اس کے باوجود میں کیا کر رہی ہوں، میں اس کو بٹھا رہی ہوں، میں اس کو بہترین سرو کر رہی ہوں اچھی طرح سے. اس کی اجازت ہے، لیکن صرف 3 حالتوں میں. نمبر 1، میں وہ کافر بہت اسٹرانگ ہے اور میں بہت کمزور ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں، مجھے مشکل، میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، میں ایک ایسی جگہ پہ رہتی ہوں کہ اگر میں نے اس کی مدارت نہ کی تو مجھے خطرہ، میری جان کو خطرہ ہے. تو میں کیا کروں گی؟ میں اس کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اس کو اچھی طریقے سے سرو کروں. نمبر 2، کس حالت میں اس کی خاطر خدمت کروں گی؟ کہ مجھے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید وہ ایمان لے آئے، شاید میری یہ ایفرٹ، میں جو اس کے لیے مدد کر رہی ہوں، میں جو اس کے لیے خوش اخلاقی دکھا رہی ہوں، اس کی خدمت کر رہی ہوں، اس کے پیچھے میرا چھپا ہوا مقصد کیا ہے کہ شاید کہ وہ اسلام لے آئے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر 3، ایز اے گیسٹ، کہ اگر وہ میرے گھر مہمان آ گیا ہے اور کسی دوسرے ملک سے آ گیا ہے، اس کے پاس یہاں پہ کوئی ہیلپ نہیں ہے، یا ایسے ہی وہ میرے پاس مہمان آیا ہے، تو ایز اے گیسٹ، چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہودی ان کے گھر آیا، انہوں نے اس کو اپنے بستر پہ سلایا اور رات کو ان کا بستر گندا کر کے چلا گیا، انہوں نے اس کو ایک لفظ نہیں بولا اور خاموشی سے بستر اٹھایا اور اٹھا کے دھو دیا. تو مہمان جو ہے نا، اکرام ضیف اس کو کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے عربی میں کہ آپ نے مہمان کی بہت عزت کرنی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے گھر ایز اے گیسٹ آیا تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ چلو بھائی بھاگو ادھر سے، یہ کیا تم کافر ادھر آ گئے میرے گھر، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو ان 3 پوائنٹس کی سمجھ آئی؟ تو مدارات کی اس میں اجازت ہے. موالات آپ پسند کر سکتے ہیں ان کی اچھی چیزوں کو، لیکن آپ صرف ان چیزوں تک ہی محدود رہ سکتے ہیں. مطلب ہم بھی یہ اپنا لیں، یہ والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں نا قطاریں بناتے ہیں وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صف در صف کا بار بار ذکر کیا ہے کہ پرندوں کو تم نے دیکھا ہے وہ صف در صف کہتے ہیں نا لائنز بنانے کو، وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں. یا قیامت والے روز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے اور رب، تمہارا رب صف در صف آئیں گے تمہارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنی یہ چیز پسند ہے کہ انہوں نے الگ سے مینشن کیا ہے. تو اب اگر ہم مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے کسی لائف سٹائل کو پسند کریں تو وہ اچھے لائف سٹائل کو، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم ان سے دلی دوستی نہیں کر سکتے. نمبر 2 یہ تھا مدارات میں، یہ تھا کہ 3 کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم بہت کمزور ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، اگر ہم نے اس وقت ان کے ساتھ برا اخلاق دکھایا تو ہماری جان کو خطرہ ہے. نمبر 2، جان کو، مال کو
یا اولاد کو کسی بھی چیز کو خطرہ ہے. نمبر 2 اس امید پہ کہ شاید وہ ایمان لے آئے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کر سکتے ہیں ہم. اور نمبر 3 یہ کہ ایز اے گیسٹ ہم اس کو، اگر وہ ہمارے پاس ایز اے گیسٹ آیا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ان 3 صورتوں کے علاوہ مدارات کی اجازت نہیں. فار ایگزامپل پرسنل نیڈ، مجھے بہت پسند ہے کہ میں وہ فلاں کہ میں میری اس کے ساتھ فرینڈشپ ہو جائے، نہیں، اس لیے نہیں. نمبر 2 فائنینشیل نیڈ، مجھے لگتا ہے کہ اگر میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تو مجھے بڑی بینیفٹس مل جائیں گے اس سے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. میں اس مقصد کے لیے اس کے ساتھ مدارات کا ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتی کہ میرے اپنے، کیونکہ اگر میں ایسے کروں گی تو میرے اپنے ریلیجن پہ فرق پڑے گا. یہ والی آیت مجھے بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ اس میں ہمیں یہ سمجھایا تھا ہماری استاد نے کہ اگر آپ ایسا کرو گے یا آپ یہ سوچ کے ریلیشن شپ رکھو گے کہ چلو اس وقت یہ بینیفٹس، تو تمہاری پوری کی پوری جو نسل ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ دیکھے گی یہی اور پھر وہ یہی اڈاپٹ کرتی جائے گی. اور ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ملکوں میں دیکھا ہو دائیں بائیں کہ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کے پسند کرتے ہیں کافروں کا طرز زندگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ منگل کرنا، تو آگے پھر ان کے بچے کیا بنتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ بتائیے نمبر 2 کی بھی. سنم جی، سنم آ گئی. سنم جی سارا. آپ نے کہا لائف سٹائل پسند کر سکتے ہیں، پر ہم لوگوں کو تو اگر میں سوچوں تو ہم نے تو وہی لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہیں، جیسے کانٹے چھری سے کھانا اور ٹیبل پہ بیٹھنا، جو ہمارے کلچر کی ٹوٹلی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو ہم نے تو بہت زیادہ باتیں لائف سٹائل میں اڈیپٹ کی ہوئی ہیں. تو یہ ملاوت میں آئے گا یا مدارات میں آئے گا؟ کیونکہ مجھے تو کافی اب اس طرح لسٹ دماغ میں جیسے آ رہی ہے کہ ہم لوگ ان انٹینشنلی شاید کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ چیزیں انہی سے نہیں اٹھائی. ویری گڈ پوائنٹ سارا. لیکن یہ جو ہے نا، یہ اس میں نہ یہ موالات، پہلے بولو آپ موالات، ورڈ بولو. موالات، ہاں کریکٹ کرو. یہ جو ہے نا یہ اس میں نہیں آتا، یہ آتا ہے، یہ والی جو پوائنٹ آتا ہے یہ جا کے آتا ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں، ہر نماز پہ پڑھتے ہیں، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ان پہ ہمیں ان جیسا نہ کرنا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اور کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غضب والا پڑھ چکے ہو. ضربت علیہم ذلہ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے مغضوب یہودیوں کو کہا ہے اور گمراہ عیسائیوں کو کہا ہے. آپ کو میں ایک حیرت کی بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے مجھے شروع میں بہت عجیب لگی تھی یہ بات کہ میری ایک استاد ہیں، ان کو ایک دفعہ نا ایسی ایک اسلامک مدرسے میں بلایا گیا اور ان کو بکے دیا گیا. انہوں نے پہلا اعتراض اس بکے پہ کیا. مجھے اتنا شوق لگا، میں نے کہا بکے میں کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ طریقہ قالین کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جا کے ان پھولوں پہ پیسے خرچ کیے جو تھوڑی دیر میں مرجھا جائیں گے. انہی پیسوں سے کچھ کسی ایک کو کسی راہ چلتے کو 2 روٹیاں دے دیتے. اس سے بھی ہٹ کے اگر آپ نے وہ نہیں بھی دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ ان میں زہد، یعنی ان میں زہد کہتے ہیں، میں کیا آپ اس کی ڈیفینیشن بتاؤں، فقیری بہت زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ بک ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بک ویسٹ سے آیا ہے ہمارے پاس، ان ملکوں سے آیا ہے جو ملک مسلمانوں کے دشمن ہیں. اچھا، اب یہ ایک ایکسٹریم لگتی ہے، لیکن آہستہ 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 میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا. جو سارا بات کہہ رہی ہے یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاتھ سے کھانا کھانا، کیوں ہم ہاتھ سے کھانا کھائیں گے؟ ابھی آپ لوگ وہ آیت پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو. جس طرح وہ بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھو، اس میں سب آ جاتا ہے. جس طرح وہ کھاتے تھے اس طرح کھاؤ. ہاتھ سے کھانا آ جاتا ہے، زمین پہ بیٹھنا آ جاتا ہے. اور ایک بہت انٹرسٹنگ آپ لوگوں کو بات بتاؤں، ایک دفعہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہو رہی تھی. یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا نا ارلیسٹ، جب ہر جگہ مسلمان جاتے تھے اور جیت کے آتے تھے. اچھا، ہوا کیا کہ ایک دن گزرا، فتح نہیں ہوئی. دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، سٹرک ہوئے مسلمان. اور وہ بھی رات کو وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے اور اب نہیں کر رہے، جو ہمیں شکست ہو رہی ہے.
تب انہوں نے کیا کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم صبح اٹھ کے نماز اس سے پہلے مسواک نہیں کرتے. ایک یہی فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی ہو جاتا تھا مسواک کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا, ساری کی ساری آرمی نے مسواک پکڑی اور نہ دانت تیز کرنے شروع کی. اب یہ ایک انتہائی فنی بات ہے, لیکن جب کافروں نے دیکھا کہ یہ اپنے دانت تیز کریں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ آدم خور آ گئے, یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے, اس لیے دانت تیز کر لیں. اور کہتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ جب ان کے حوصلے چھوڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح. یہ بہت اوتھینٹک واقعہ ہے, شاید آپ کو عجیب لگے, لیکن لیفٹ پاؤں باتھ روم میں پہلے اندر کرنے میں, رائٹ بائیں نکالنے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے پیچھے ایک حکمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے سامنے ایز اے رول ماڈل رکھا. تو جو سارا بات کر رہی ہے سارا, وہ جائے گی مغدوب کے طریقے کے ساتھ. اس وقت جو ہم بات کریں, اس وقت ہم ریلیشن شپس کی بات کریں. آپ اگر کہہ رہے ہو نا لائف سٹائل کو پسند کرنا, تو اس میں بالکل آ سکتا ہے, یہ والی بات بھی آ سکتی ہے کہ ہم چونکہ بچپن سے دیکھتے آئے اپنے ماں باپ کو بھی اس طرح سے کرتے ہوئے, اور پھر ہم نے غور نہیں کیا, اور یہ بہت آڈ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی جگہ پہ جائیں اور بیٹھ کے ہم ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں. لیکن اب میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے اپنے استادوں کو کھاتے دیکھا ہر جگہ پہ ہاتھ سے, جہاں جو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اس سلسلے میں. ٹیبل البتہ ہیں ان کے گھروں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو 100% فالو کر سکیں. سنم, اور لیکن گیسٹ کی سنم کیٹیگری کس میں کچھ آتی چیزیں ہے؟ ایسی ہوتی ہیں. جی سوری پہلے فاطمہ آپ بولیں. نیبر کا کس کیٹیگری میں آئے گا, کافر نیبر؟ اس میں جو میں کیٹیگریز آپ کو بتا رہی ہوں نا فاطمہ, اس کے علاوہ ہر کیٹیگری میں آپ نے رسپیکٹ, آپ نے کیئرفل, اگر وہ آپ کے گھر آئے گا, وہ گیسٹ ہوگا, آپ ضرور اس کو سرو, کیونکہ اس میں گیسٹ کا آ گیا ہے, مدارات میں آ گیا ہے نا الحمدللہ. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے بیسٹ ایٹیٹیوڈ سے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے, آپ پوری کوشش کر کے اس کو, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے نا کہ ایک یہودی عورت پریگننٹ تھی, اس کی ڈلیوری ہونے والی تھی, تو پوری رات اس کے ساتھ کھڑی رہی تھی, اور صبح جب وہ گھر واپس آئی تھی ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ جس کی حد نہیں, کہ انہوں نے وہ رات اللہ کے لیے کسی کی مدد کی. حالانکہ وہ عورت یہودی یا کافر تھی, ہندو, وہ اس وقت کی کافر جو تھی وہ تھی. تو وہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگلا آپ اسلام کی طرف راغب ہو جائے, یس یو کین ڈو دیٹ. سمجھ آئی فاطمہ؟ لیکن نیت سے السلام رکھے علیکم رہی. سنم. وعلیکم السلام مدیہ. سنم میرا بھی سوال کچھ اتنا ہی ایسے ہی فاطمہ سے ملتا جلتا ہے, کہ جیسے اگر ہمارے یہودی یا عیسائی, کرسچن ہی ہے زیادہ یہاں پہ, لیکن اگر ہم ان سے اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کے مسلمانوں سے ہے نا ایک دلی گرج نہ رکھیں, یا کوئی ان کا دماغ میں یہ نہ رہے کہ مسلمان ہے تو ہم ان سے دوستی نہیں کریں, تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے, یا یہ ہم ان سے دوستی نہیں بنانا چاہ رہے اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھا سکیں, یا اپنا ایک امیج ان کے آگے جو ہمارا بنا ہوا ہے مسلمانوں کا وہ کلیئر کر سکیں؟ بالکل فاطمہ, سوری مدیہ, آپ جو یہ ایفرٹ کرو گی کہ آپ اللہ کے لیے کرو گی نا, اور اپنے دین کے لیے کرو گی, ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو یاد ہے نا, میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا اس دن کہ وہ 0.05 جو ایک بندہ شاپ پہ کام کرتا ہے, اور 0.05 جو اسٹیٹ نے اس کو آزادی دی ہوتی ہے کہ 0.05 جو ہے کے جی تھا یا کیا تھا, کہ وہ جو ہے اپنے اس کے بیچنے والے کے حق میں جائے گا, لیکن وہ اس کو بائر کے دیتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے یہ ناپ تول میں آگے پیچھے ہو جائے گا, اور میرے اللہ نے مجھے اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر اور اسکالر جو ہے اس بات پہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلے کے دل میں کیا ہے. وہ اللہ, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ ہم خود بہت assumptions قائم کر لیتے ہیں, ان کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ان کو تو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور پھر اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو یا ان باتوں قرآن ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے, یہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ مائک میوٹ کرتی ہیں مدیہ تھوڑا سا؟ میں ایک دفعہ گئی ہوئی تھی یورپ میں, تو ایک میں نے سر کور کیا ہوا تھا, تو وہاں پہ کچھ ہم شاپ پہ تھے, میں نے کوئی چیز دیکھی, تو ایک آئی تھنک اسپین تھا وہ, تو ایک اسپینش بندی پاس رکی اور اس نے کوئی بات کی نا, اور میرے ساتھ میری بیٹی بھی تھی جس نے اسکارف نہیں لیا ہوا تھا, تو اس نے میں نے اس سے, وہ جو میرے ساتھ تھی وہ جانتی تھی اسپینش, تو نے مجھے ایکسپلین کیا کہ یہ تمہیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم پہ یہ کلر بہت سوٹ کر ہے,
اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر تم اپنے بال بھی کھول دو اور اپنے سر سے یہ اسکارف اتار دو تو تمہارے جیسے میری بیٹی کی طرف اشارہ کر کے نا کہ جیسے اس کے تو کتنا اچھا لگے گا. تو میں نے آگے سے اسے کہا کہ اس سے یہ بات کہو کہ میری کتاب میں میرے اللہ نے مجھے یہ بات کی ہے کہ میں اس طرح اپنے آپ کو کور کروں. وہ جو میری فرینڈ تھی جو اسپینش جانتی تھی اس نے یہ بات نہیں کی آگے. اس نے اس کو یہ کہا کہ یہ اس لیے ایسے اوڑھتی ہیں کیونکہ ان کو اچھا لگتا ہے. اس نے یہ اپلائی کیا اس کو. اب کیوں ہم ڈرتے ہیں اپنی کتاب کہتے ہوئے؟ کیا وہ شخص اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ یا وہ بندی اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے؟ کیا قرآن یا اللہ کا میسج اتنا ویک ہے کہ اس کو میری ضرورت پڑے گی، یا اس کو آپ کے اس کو مولڈ کرنے کے جیسے وہ طریقے ہوتے ہیں نا، طرح طرح کے طریقے کہ ایسے پہنچاؤ تو سافٹ امیج سافٹ امیج سافٹ امیج. بھائی قرآن تو خود اتنا پاورفل ہے کہ دل چیر دے. وہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ وہ ہے جو کریٹر ہے. سب سے پہلے اس چیز کو سمجھے. جہاں موقع ملتا ہے، جہاں اپرچونٹی ملتی ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ کو مدارات کی پوری اجازت ہے، اور اس لیے آپ یہ مدارات کریں گے کیونکہ آپ اگلے تک آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے اس ملک میں رکھا ہو. اور آپ کو پتہ ہے نا جو میں نے آپ کو سچویشنز بتائی تھی وہاں رہنے کے لیے، اس میں سب سے اسٹرانگ ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی خاطر رہ رہی ہوں تاکہ میں یہاں لوگوں کو پھر وہ آپ کی نیکی بن جائے گی. کیونکہ جی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ آپ کو ان کے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ بھی ایک طرح کا کہہ لینا دین پھیلانے کے لیے آپ کی ایفرٹ کاؤنٹ ہوگی، تبلیغ کاؤنٹ ہوگی. جی تبلیغ نہیں، رسپانسبلٹی ہے جی ہر مسلمان کی، خاص صنم کر آپ جو یہ قرآن بتائیں کہ پر. جی ایک اور سوال میرے دماغ میں اٹھ رہا ہے کہ اللہ نے جیسے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنے ان کے حقوق ہیں کہ رسول اللہ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان پہ وہ ہوتا جائیداد میں حصہ ہوتا تو شاید اللہ ان کو جائیداد میں بھی حصہ دے دیتا. تو ان پہ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں یہ، ان کے اتنے حقوق تو نہیں ہوں گے جو ایک مومن مسلمان کے ہوں گے، لیکن کچھ بنتے ہیں حقوق جیسے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وقت ضرورت، ہمیں یہ آئیں یا ہم سے کوئی فیور لینا چاہیں تو ہم ان کی مدد کریں. یہ کرنا ہم پہ فرض ہے یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ بتائیں. مریہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو یہ رکھنا ہے ہمیشہ ان کی ہیلپ کرتے ہوئے کہ میں اس لیے ان کی ہیلپ کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ اسلام لے آئے، اسلام لے آئے، اچھا سمجھے مسلمانوں کو، اور یہ اپنی اس سے نیت امپریس آپ ہو نے جائیں. درست جی آپ نے اپنی نیت درست رکھنی ہے کہ شاید، اور پھر اس کو تھوڑی تھوڑی بات ضرور کرنی ہے، تھوڑی تھوڑی بات، جی جی ڈرنا نہیں. جہاں کہیں مناسب ہو تو اپنے ریلیجن کی اچھی چیزیں وہ سب جی ضرور، اگر وہ نہیں ڈرتے، اگر وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے دیتے تو آپ لوگوں کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بیہیویئر سے ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مسلمان اتنے ہیلپ فل اور اتنے اچھے ہوتے ہیں. جیسے کچھ کھانا ان کو بھجواؤں تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، اوور ویلم ہو جاتی ہے کہ اچھا تم لوگ کتنے مطلب مہمان نواز. اور وہ اور یہ والی بات کہ اس نے مجھے جب پوچھا کہ تم اتنے دن فاسٹ کیسے رکھ لیتی ہو اور میں نہیں رکھ پاتی ہوں، ایسے ہماری جیسے دروازے پہ کھڑے کھڑے بات چیت کافی ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اب ریسرچ یہ ہے بتاتی ہے کہ کینسر کے سیلز نہیں بنتے ہیں باڈی میں اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے یہ فاسٹنگ کے اتنے ڈیوریشن اور 25 سے 20 سے 25 دن کرتے ہیں. تو بڑی سرپرائز کہ نہیں، ہاں میں نے یہ سنا ہے، یہ اس نئی ریسرچ آئی ہے. اچھا تم لوگ اس لیے اسلام میں ہے کہ یہ تم لوگ کو پریونٹ کرتا ہے بیماریوں سے. میں نے کہا آف کورس اللہ کی کوئی بھی چیز ایسی انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. میں نے کہا تم نے کبھی سنا ہے کہ کوئی فاسٹنگ سے مرا ہو؟ ایون چھوٹا 12 سال کا بچہ بھی کوئی بے ہوش بھی ہوا ہو؟ کہ نہیں. میں نے کہا ایسا دیکھو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز ہمارے لیے بنا دی ہو جو ہمیں ہی ہارم کرے. تو میں نے کہا اٹس ایکچولی یوزفل ٹو اس ٹو ہیومن باڈی. تو بڑی وہ مطلب ایک طرح سے وہ ہوئی انسپائر ہوئی کہ نہیں اچھا میں کبھی ٹرائی کروں گی فاسٹنگ کرنا. ہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور ڈیفینسو نہیں ہونا. یاد رکھیے گا ڈیفینسو نہیں ہونا. پہلے خود ایمان لائیں نا، پہلے خود، تو پھر آپ کو بہت آسانی رہے گی آگے پہنچانے میں، اور اگلے کو اللہ ہی کا بنایا ہوا انسان سمجھے اور اسی طرح سے سمجھیں جیسے ہمیں اللہ نے تخلیق کیا. چلے اب ہم تیسری اس پہ آ جاتے ہیں. نمبر 3 ہوتا ہے مواسات.
مواسات کہتے ہیں ہمدردی کو، میم واو الف سین الف سا اور تا ہمدردی. یعنی اب آپ کو نا اگر آپ اس کو سنتے جائیں گے آپ کے ساری سوالوں کے آپ کو جواب ملتے جائیں گے. یہ کہتے ہیں نیکی اور احسان کے ساتھ معاملہ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی نیکی اور مواسات کس حد تک الاؤ ہے؟ if they are not interrupting your religion or religious matters. اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن رکھ لی کہ جو ہمدردی یا نیکی اور احسان کے معاملات آپ اس کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس نان مسلم کے ساتھ کر سکتے ہیں جو انٹرپٹ نہیں کر رہا تمہارے ریلیجن اور ریلیجیس میٹرز میں، جو اٹھتے بیٹھتے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ وائی یو آر ویئرنگ دس اسکارف، وائی یو آر، تم نے پردہ کیوں کیا ہوا ہے، یا تم نے اپنا منہ کیوں کور کیا ہوا ہے، یا تمہارا ریلیجن تمہیں یہ سکھاتا ہے، یا تمہارا ریلیجن تمہیں وہ انسلٹ کر رہا ہے. آج کل تو مسلمان ہی اتنا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے ساتھ آپ یہ مواسات کا درجہ بالکل بھی نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے نیکی اور احسان کے معاملات بھی ان نان مسلمس کے ساتھ کرنے ہیں جو کہ اگر جیسے ابھی آپ نے ذکر بدیہ نے ایک پڑوسی کا ذکر کیا، وہ میرا نہیں حال، آپ کے ریلیجس میں یہ نہ کرو، یا کیوں کر رہے ہو، یا اس طرح سے انٹرپٹ کر رہا ہوگا. تو اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو یس آپ کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی اور احسان کے معاملات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ تینوں پوائنٹس کلیئر ہو گئے. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. مین بات یہی تھی. اچھا، اب یہ ہے کہ تمام بنین و انسانیت کے لیے ہدایت یہی ہے. ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں، چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ اکانومی ہے، آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کے ریلیشن شپس جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے نہیں رکھنے. کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے نا، آپ کو ہم اب دیکھنا شروع کرتے ہیں. آج کل ہم اس دور میں ایسا کر رہے ہیں نا، تو ہمیں کیا کیا دکھنا پڑ رہا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کے پاس سمجھے ان کا دیا ہوا ہے. میرے بچے کیمبرج اور آکسفورڈ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں دی بھی ہیں، جیسے رچرڈ کیا نام تھا اس کا، اس وقت میرا دماغ، ایک ان کا ہے بادشاہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو انہوں نے شیر بنا کے بتایا ہوا ہے. اور ہمارے جو بہت اچھے اچھے بھی گزرے ہوئے ہیں پرانے بادشاہ، ان کو بہت بری طرح سے بہت غلط ان کی پکچر پیش کی ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک جگہ میں نے خود پڑھا تھا کہ مسلمانوں سے اس لیے ان کی سائنسی ترقیاں چھن گئیں کیونکہ وہ دین میں پڑ گئے. تو وہ آہستہ 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 نا بچوں کو انہوں نے، آپ لوگوں کو فیل بھی نہیں ہوتا، اور ہم لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کتنے غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے پوائنٹ آف ویوز یہاں ہمارے اندر، ہماری اسلامیات بھی وہاں سے بن کے آتی ہے، جس میں آپ کو سارے ریچولز مل جائیں گے. حج اتنا خوبصورت ایکسپلین کیا ہوگا، روزہ بہت خوبصورت ایکسپلین کیا ہوگا. لیکن جہاں پہ جا کے تھوڑا ڈیپ اسلام کی باتیں آئیں گی، وہ کوشش کریں گے کہ آپ اسی میں لگے رہیں، اس سے آگے آپ نہ جائیں، ریچول سے آگے آپ نہ چلیں، قرآن سے نہ آپ جڑیں. اس طرح سے وہ ڈیزائن کی بھی ہوتی ہے انہوں نے. تو پھر کیا ہے کہ ہمارا پورا میڈیا کوئی اور طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچاتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو آج سے 10 15 یا 20 سال پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنے پیرنٹس اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، اب وہ ہمارے لیے اتنی، ہمیں بل بورڈ باہر نکلے تو نظر آتی ہیں پاکستان میں اس قسم کی ڈریسنگ اور اس قسم کی چیزیں، اور ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا اس کو ایبزارب کرنا. کیوں؟ جیسے وہ ہمیں نا ہمارے مائنڈس کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہمیں وہ اپنے اس میں الجھاتے جاتے ہیں. فالتو خبریں، فضول، مطلب آپ کے پاس بس ایک بریکنگ نیوز کی بھرمار، آپ کے پاس ٹائم نہ ملے آپ کو ٹھٹکنے کا، سوچنے کا کہ ہم جا کہاں رہے. جب آپ ان کے ساتھ رکھتے ہیں نا یہ سارے ریلیشن شپس، تو پھر یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی آیت آپ کو صاف صاف یہ بتا رہی ہے کہ جہاں تمہارے پاس یہ آپشن ہو کہ ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف تمہارے سامنے کافر ہیں، تو تم نے ان سے دلی دوستی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس میں
جو سب سے زیادہ ان کی دوستی کی وجہ یہ ہے وہ مال کا فتنہ ہے، اور جو مال کے فتنے کو دھکا دیتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اپنے ذہن میں ایک کویسچن لکھیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ان سے دوستی نہیں کروں گی تو کیا اللہ مجھ سے دوستی نہیں نبھائے گا؟ آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے دوستی کی کیا بات کی تھی؟ اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ کس کا دوست ہے؟ جو طاغوت سے کفر کرتا ہے۔ کوئی سنائے گا مجھے یہ آیت؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے کفر کا انکار کیا اور ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، یا جو سہارا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے گا۔ تو آپ کے پاس اس وقت ایک ٹپ مل رہی ہے آپ کو اندھیرے سے روشنی میں آنے کے لیے، کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دوستی نبھاؤں گی تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے دوستی نہیں نبھائیں گے؟ کہ شیطان کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے تم میرے بندے بن کر تو دیکھو، کیا ہمیں وَالشَّیطَانُ یعیدکم الفقر، اور شیطان تم سے وعدے کرتا ہے فقر کا، پریشانی کی۔ دیکھو اگر تم نے کافروں کا ملک کو نہ چھوڑا تو تم تو بالکل غریب ہو جاؤ گے، یا اگر تم نے کافروں کی تم اگر ان سے دوستی نہیں کرو گے۔ اب کیا ہوا ہے اس وقت یو اے ای کے ساتھ؟ اب میری کزن آئی ہوئی ہے میرے پاس، وہ دبئی میں رہتی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو آئے تھے اسرائیلی، فرسٹ ان کی جو آئی تھی نا یو اے ای میں، دبئی میں، تو جاتے ہوئے وہ جن جگہوں پہ ان کو ٹھہرایا ہوا تھا وہاں کے لیمپ کی شیڈز بھی اٹھا کے لے گئے، چادریں تک اٹھا کے لے گئے۔ یہ تو ان کے حالات ہیں۔ اور کیوں ان کو انٹر کیا وہاں پہ؟ کہ تیل اب ختم ہو رہا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، عادتیں ایسی پڑ چکی ہیں عاشی کی کہ وہ منہ سے لگی ایسی ہیں کہ چھوٹ نہیں پا رہی، اور سارے احکامات بھول کے۔ مجھے بتائیے آیت آپ کو اجازت دیتی ہے کسی بھی طرح سے، کسی بھی اینگل سے آپ کو اجازت دیتی ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں رزق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ کہ میں جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اس جگہ کو پھلوں سے بھر دے، جو عرب کی زمین کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، رزق اور پھلوں سے بھر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور جب وہ ڈرا کرتے تھے کہ اگر ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا تو جو لوگ اتنے دور دور سے لوگوں نے اپنے بت رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں، جب وہ نہیں آئیں گے تو ہمیں نذرانے نہیں ملیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کس طرح پٹرول نکلا اس صحرا کے اندر سے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، لیکن خود اپنے لیے دروازے بند کیے انہوں نے۔ اور اب کیا کر رہے ہیں؟ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے نہیں دیکھ رہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ رحمان سے زیادہ شیطان کی طاقت کو سمجھتے ہیں نا، تو شیطان آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ ڈراتا ہے، آپ کو غربت سے ڈراتا ہے، وہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، وہ آپ کو ناکامی سے۔ لیکن آپ کا کیا حال ہے؟ اگر آپ اللہ کو دوست بنائیں گے شیطان کو چھوڑ کے، تو وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا، لیکن اگر یہ بات کہنا کہ وہ ان کو اگر مسلمان نہیں بنایا اور وہ اس میں ان کا کیا قصور، تو آج کل ٹیکنالوجی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ جہاں آپ چاند پہ پہنچ کے، ستاروں پہ پہنچ کے، اور آپ نے رب کا ہی انکار کر دیا، تو وہاں آپ کے لیے سچے دین کو جاننا مشکل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب بتائیے کسی کا کوئی کویسچن؟ ثنا، جی سارا۔ اگر ایک بچے کو ایکسپلین کرنا ہو ایزی الفاظ میں کہ مومن اور مسلم میں کیا ڈفرنس ہے، تو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں ایزی ورڈز میں؟ مومن اور مسلم میں کیسے کیا ڈفرینس ہے؟ مسلمان وہ بھی ہوتا ہے جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہماری سوسائٹی میں دیکھیں تو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مسلم بھی وہی ہوتا ہے جو سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ کے آگے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کی فرسٹ پریفرنس ایمان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایزی ڈیفینیشن ہے۔ سنم، جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب سے ہم نے ہجرت کی آیت پڑھی تھی تو وہ تو میرے دل میں ایک دس سے ایسے
घुस गई और चुभती रहती है मुझे हर वक्त. तो मैं अपनी क्लास की अपनी फ्रेंड्स को ही मोटिवेट करने के लिए बात कर रही हूँ, वरना मुझे समझ नहीं आता कि कहीं मुझे शो ऑफ में ना आ जाए या कुछ. जब से मैंने ये हिजरत की आयत पढ़ी थी तब से मैं सोच रही थी मैं अपने आप का यहाँ रहना कैसे अल्लाह ताला के आगे सही बनाऊं या कुछ करूं. तो बड़ा मैं डरती थी अपने स्कूल में, डर के जिक्र करूं या क्या करूं मैं. तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं आफ्टर स्कूल क्लब करूं बच्चों के लिए और उसमें इस्लामिक एजुकेशन दूं. तो बहुत डर डर के मुझे यहाँ तक लग रहा था कि मेरा हेड टीचर तो मुझे कहेगा ये तो बस सब बदल गई, एक्सट्रीमिस्ट हो गई, इसको तो निकालो, ये तो पागल कर देगी यहाँ पे. तो मैं बड़ी उससे गई डरते हुए. मैंने अपने हेड टीचर से पूछा, मैंने कहा मैं इस तरह का क्लब ज्वाइन कराना बच्चों का स्टार्ट करना चाह रही हूँ, और अगर कोई पेरेंट्स विलिंग है पे करने के लिए, बेशक आप उस जगह का किराया ले लें, स्कूल जो भी कमरा मैं यूज़ करूँगी. तो मैंने बड़ी दुआएं मांग के बड़ा डर डर के गई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतना पॉजिटिव मुझे रिस्पांस मिला. और मेरे हेड टीचर ने कहा नो गो हेड, जो हम सारे यहाँ पे, उन लोगों को तो डाइवर्सिटी का पॉइंट है ना उनके पास. उन्होंने कहा हम सारे रिलीजन को यहाँ एक्सेप्ट करते हैं, सारे रिलीजन के लिए ओपन है. अगर कोई विलिंग है मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे आना, या नॉन मुस्लिम भी अगर इंटरेस्टेड है, तो मैं लेसन बना रही हूँ नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, तो प्लीज गो हेड. तो बस मैं ये सोचती हूँ कि हम बहुत सोच लेते हैं, शैतान हमें बहुत डरा देता है कि नहीं तुम कहोगी तो तुम्हें बुरा समझेंगे, ये वो. यहाँ पे तो हर एक का इतना राइट है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का. तो व्हाई नॉट अस, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं इनको बताते, या हम क्यों नहीं इनको आसानी के साथ बताते कि हमें ये पसंद और हम ये करना चाहते हैं. ना ही करेंगे ना, बहुत से बहुत ना करेंगे, मगर एटलीस्ट हम तो एफर्ट दिखाएं अपनी. इनको ये तो पता हो कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. हम इनकी हर चीज को ऐसे वही ना, इनकी तरीकों का हर तरीकों को नहीं हम वो एक्सेप्ट करेंगे और अपने ऊपर डाल लेंगे. तो यही मैं कह रही थी कि डरना नहीं चाहिए और हिम्मत कर लेनी चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, अल्लाह आपसे राजी है. यही बात मैं समझाने के बाद, शैतानु याइदुकुमुल फक्र, जब भी कभी इतना सा बस हिस्सा याद कर लें कि शैतान तुम्हें डराता है. अब आई तो वो वहाँ पे थी ना, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के लिए. अल्लाह ने कहा था कि वो शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से, यानी उससे, गुर्बत से, और अल्लाह ताला तुमसे वादा करता है बख्शिश का. वल्लाहु याइदुकुमुल मग़फ़िरा. तो अब ये हमारे ना इतनी इंटरेस्टिंगली टीचर्स जो है ना आयत को फिट करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है. वो जो यबका है जिनका मैं जिक्र करती रहती, वो उन्होंने कहीं पढ़ा कि एक कोई शख्स थे जो जिनकी किताब बहुत मशहूर हुई, कुछ में मिक्स करी. उनका रीज़न सिर्फ ये था कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लिखते थे ना तो वो स्वाद नहीं डालते थे. वो पूरा लिखते थे कि जब तक ये कागज़ पे मौजूद रहेगा, मेरी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जाता रहेगा. तो ये बात जब यबका ने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि आपा से पूछा कि आपा, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी इस तरीके को फॉलो करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आप लेक्चर कहीं और चला जाएगा और मैं बस यही लिखती रहूंगी. तो आपा ने आगे से ये वाली आयत पढ़ी, बस शैतान याइदुकुमुल फक्र, कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है. वल्लाहु याइदुकुमुल मग़फ़िरा, और अल्लाह ताला तुम्हें मग़फ़िर उससे वादा करता है तुमसे. मुझे आई थिंक मग़फ़िरा नहीं था, कोई और वर्ड था. चले तो तो ये शैतान जो है ना, ये तुम्हें मुफलिसी से, अब सोचे कहाँ मुफलिसी गुर्बत को कहते हैं, वो कहाँ फिट आती थी. लेकिन ना उन्होंने तो वही बात है कि जहाँ भी आप कोई काम करने लगेंगे ना, तो याद रखना कि शैतान आपके अंदर आके डालेगा, पागल हो गई हो ये गोरी, ये इसने कहना ये कौन, अभी तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वाले, या कहेंगे कि ये का मुल्क से निकलना है तुमने, इस किस्म की बातें. लेकिन अगला मुसलमान है वो शख्स, सॉरी अगला वो सो करके उसका दिल वैसे ही उसके अंदर खून सर्कुलेट कर रहा होता है जैसे अल्लाह ने सिखाया है उसको सर्कुलेट करना. ज़ुबान ऐसी उसकी मूव कर रही होती है जैसे अल्लाह ने सिखाया है. अल्लाह ने उसके अंदर भी अपनी अहद अलस्त डाला हुआ है, तो वो क्यों नहीं पहचानेगा आपकी बात को. और दूसरा, मैंने इसीलिए आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो जो बॉडी एंड सोल वाला है वो जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप करें. आपको नहीं पता, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी सारी एफर्ट्स बेकार जा रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता कहीं बस सेंटर पे कहीं पे बांटा हुआ किसी के दिल में क्या कर दे और आपको उसका सवाब मिले, और आपकी जस्टिफिकेशन भी पूरी हो जाए एक दिन गुजारने की या 2 दिन, कम से कम हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा हो कि जब पूरे हफ्ते में एक दिन किसी ना किसी को ये कॉपी, इसकी सिर्फ एक ही पकड़ा दे. अल्लाह ताला कबूल करेगा और अल्लाह ताला लिखेगा आपके उस डर को जो आपको उसको देते हुए हुआ होगा आपके हिस्से में, या आपकी जो विश उसको देते हुए हुई होगी, वो अल्लाह ताला लिखेगा अपने पास. मैं इसलिए बॉडी एंड सोल पे
زور دیتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جن کے ہاتھ کا وہ لکھا ہوا ہے نا ان کی قربانیاں بہت ہیں، اور جن کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں نا ان کے پھر اللہ تعالیٰ آگے ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے. تو وہ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہفتے میں ایک کسی نان مسلم کو ضرور اس کی ایک کاپی دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا اس کی برکتیں. سنم، جی جی السلام علیکم، ایمن بول وعلیکم. رہی ہوں. سنم، میں آپ کی بات سن رہی تھی اور انفیکٹ سمجھ بھی رہی ہوں، لیکن بس میری ایک، میں ابھی وہی سوچ رہی تھی کہ میرے نیبرز ہیں دونوں، مطلب نان مسلم ہیں میرے دونوں ساتھ جو ہوتے ہیں، اور اس کے آگے بھی، بٹ ویری نائس، ہمارا بہت اچھا مطلب وہ ہے، مطلب ریلیشن شپ بہت اچھا ہے ایک دوسرے کے لیے. بٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اسٹارٹ کہاں سے کروں، ان سے کیسے بات کروں. آئی نو دے نو دیٹ وی آر مسلمس، اور ہمارا جیسے رمضان ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایفرٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ بھیجتے ہیں یا کچھ، بہت اچھا ہے، لیکن فرام وے ٹو اسٹارٹ مجھے وہ نہیں سمجھ آتی. دیکھیں اب فاطمہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نا ایمن، اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی. آج کلاس کے بعد ہی حاجت کے نفل پڑھنے سب نے. یہ میں آپ کو ایکسٹرا ایک ڈیوٹی دے رہی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ فرض نہیں ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پڑھ کے اللہ سے کہ اللہ ہمیں روز ایک طریقہ سجھا. میں نہ وہاں پہ بیٹھی نہیں ہوں ایمن، نہ مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ کیسے، نہ مجھے یہ پتا کہ آپ کیسے سوچتی ہو، لیکن اللہ کو سب پتا ہے اور اللہ آپ کو سنوائے گا. ابھی پچھلے دنوں نا میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی، ہاؤ ٹو ٹیچ قرآن ٹو یور چلڈرن. 2 دنوں کی ورک شاپ تھی، 8-9 گھنٹوں کی. تو اس میں نا انہوں نے ایک بات کی تھی کہ سید قطب ایک بہت فی ظلال القرآن انہوں نے لکھی ہے، جیسے مولانا مودودی نے لکھی ہے، مس ایجپشن تھے وہ، ان کو پھانسی دے دی تھی. ان کے بھائی کی ایک بک ہے اسلام کا طریقہ تربیت کے نام سے نا. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے جو بک لکھی ہے اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ایک سیکنڈ کے لیے نیچے بیسمنٹ ہے گیس میرا آسک عبداللہ ٹو بی اٹ فل. تو اس میں نا وہ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس پہ کتاب میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نا، نوافل پڑھے ہوں گے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کچھ بھی قرآن کی کہ بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ کہ میں کیسے کہتی ٹھک 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 کر کے نا آیات میرے ذہن میں آتی گئی جو میں ہمیشہ سے پڑھتا رہا تھا اور میں نے یہ لکھ لی. اچھا جب یہ ختم ہوئی نا ورک شاپ تو نیکسٹ ڈے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کل والے لیسن سے کیا سمجھا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جو سب سے زیادہ انسپائرنگ، جب میری باری ٹرن آئی تو میں نے ان سے کہا مجھے جو سب سے زیادہ انسپائرنگ چیز لگی، مجھے یہ بک کا تذکرہ لگی، میں انشاءاللہ وہ بک منگواؤں گی، کہ اس میں آپ نے کہتے، میں نے کہا ہمیشہ سے یہ سوچا کرتی تھی، میں ہمیشہ سے یہ بات سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ یہ بات یاد رکھیے گا میں کہاں پہ تھی. یہ آپ کا فون آ رہا ہے، میں ان کو بتاؤں گی، میں کلاس دے رہی ہوں. ایک سیکنڈ. جی السلام علیکم. اچھا میں نے ان سے یہ بات کی کہ اب وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ان کو کتنی فنی لگی ہوگی نا. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں بھی ہمیشہ سے سوچتی رہی کہ بچوں کی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی تو اتنی احترام کا بتا دیا، لیکن بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انسٹرکشن نہیں دی جیسے سوائے اس کے کہ حضرت اسماعیل کا ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ سن کے میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ سے یہ کیوں نہ مانگوں کہ مجھے وہ آیات سمجھائیں. آپ یقین کریں میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے بعد میں اتنی شرمندگی ہوئی، ٹھک 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 کر کے میرے ذہن میں کہ کیا تم نے سورہ یوسف میں نہیں پڑھا کہ وہ اپنی اولاد سے کیسے بات کرتے تھے، یا بنیا اے میرے بیٹے. تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی کہ وہ کس طرح کس چیز کی نصیحت کرتے تھے اپنے بیٹے کو کہ برائی اگر چھوٹی سی چھوٹی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اللہ اس کو تمہارے سامنے لے آئے گا. اونچی آواز میں مت بولو، سب سے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے. لائن میں ایک آیت. میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی، آپ یقین کرو 15-20 لوگوں میں، اور ایک کر کے میرے ذہن میں آیتیں آتی گئیں کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اتر کے بتاتے کہ یہ تربیت کی آیتیں، اس سے زیادہ وہ تمہیں اور کیا بتاتے. تو
اللہ سے اپنا ایک جو ریلیشن شپ ہے نا، بات چیت والا، کانورسیشن والا، وہ اگر مشکل لگتا ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے، لکھنا شروع کر دیں، اللہ کو لکھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ، میرے اندر یہ کمزوری ہے، یہ پرابلمس ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دور ہو جائے، مجھے اس طریقے سے سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ سکھائیں گے آپ کو. اب جب تک آپ وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے، اپنے رہنے کو جسٹیفائی کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے بچوں کو سکھائیں یہ باتیں. اس کا جو اگلا نا، ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو آگے اللہ نے آپا نے یہی سمجھایا تھا کہ دیکھو آپ کیوں ان ملکوں میں جاتے ہو، یا آپ کو ان لوگوں میں کیا اٹریکشن نظر آتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج کل کے دور میں دیکھیں تو بہت نیک سے نیک ماں بھی نا بچوں کی وشز کا لمٹ بڑھا دیتی ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے اندر خواہشیں اور حسرتیں، ارمان اور حسرتیں، یعنی ہائے میرے پاس یہ نہیں ہے، ہائے یہ گاڑی نہیں، ہائے یہ گھر نہیں، ہائے یہ آئی پیڈ نہیں، ہائے یہ چیزیں، اور ارمان کیا ہوتے ہیں، ہاں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. ایک نیک سے نیک عورت کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں جس سے بچوں کے اندر یہ ٹیمپٹیشنز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور آپا نے یہ سمجھایا تھا کہ جہاں تمہاری یکسوئی متاثر ہوئی وہاں تمہارے بچے گئے. یکسوئی کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ، جو حضرت ابراہیم تھے، فوکسڈ. جہاں تمہارا فوکس ادھر ادھر ہوا، تمہارے منہ سے یہ نکلا کہ ہائے یہ نہیں ہے، ہائے وہ نہیں، ہائے یہ بھی ہوتا، ہائے وہ بھی ہوتا، وہاں سے تمہارے بچے کا سوچنے کا پیمانہ چینج ہو جائے گا. وہ ایک ایسی دنیا میں آتا جاتا ہے جہاں پہ میٹیریلزم ہی سب کچھ ہے. لیکن جب وہ اپنی ماں کو پریکٹیکلی دیکھتا ہے کہ اس کے لیے میٹیریلزم میٹر نہیں کرتا، وہ بھی اسی دنیا میں سروائیو کرتی ہے، وہ بھی اسی دنیا میں جیتی ہے، تو اس کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہیں کیا چیز ان سے اس آیت کے اگینسٹ جانے پہ مجبور کرتی ہے، اس پہ غور کرو اور اپنی خواہشوں پہ ہو. جیسے وہ ایک بات کہتی ہے نا کہ میرے بچوں نے کبھی بھی مجھے دنیا پہ اپنے شوہر سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں دنیا کی کسی چیز کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے میں اپنے گھر کا ماحول خراب کروں لڑائی کر کے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اب اپنے لیے ایک وہ بھی بنائے نا کہ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ کیا چیزیں ہیں میرے اندر جو مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں بھول جاتی ہوں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ تم ان سے دلی دوستی نہیں کر سکتی. اچھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ جتنی تم اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینٹ ہوگی، جتنی تم گناہوں سے دور ہوتی جاؤ گی، اتنا وہ تمہیں اندھیرے سے نکالتا جائے گا. ایمن سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ سے سوال کرے آپ. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے جی جزاک اللہ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے وہ کسی بھی چیز میں. اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے میٹر ہی نہ کریں. اللہ میں تو ایسا نہیں کر سکتی، میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ میرا اور آپ کا ریلیشن شپ ختم ہو جائے، میں تو کہیں کے نہیں رہوں گی. تو میں کبھی سوچوں گی بھی نہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دلی دوستی کروں اور اپنی اٹینشن اپنی کسی فیور کی خاطر، کسی فن ٹائم کی خاطر، کسی اچھے ٹائم کی خاطر، یا کسی فائنینشیل نیڈ کے پورے ہونے کی خاطر میں مواسات اور تیسرا کیا تھا، مدارات کے اگینسٹ چلی جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی اس کا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. لیکن اللہ نے پھر آگے ایک ایکسیپشن بھی بتا دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا. یعنی اب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ بعض اوقات ایسے ہیں کہ کافروں سے معاملات کی چند صورتیں جو ہم نے کچھ تو ڈسکس بھی کر لی نا، کہ اس میں یوں تھا کہ جیسے کوئی مسلمان ہے وہ قید ہو گیا کافروں میں، انہوں نے اس کو بہت برا ٹارچر کیا، ناقابل برداشت ٹارچر کیا، تو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ان کے سامنے اس کو بہت برا لگ رہا ہو لیکن ان کے سامنے وہ جو چاہ رہا ہو وہ اس پہ چل پڑے. یا پھر یہ ایک اور ہے کہ جان دے دے اور کلمہ کفر نہ کہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بیچ میں
کیا کیا تھوڑی سی ایکسیپشن رکھ دی. انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے, جو ہم نے ابھی پڑھ لی اللہ من تتقوا منہم تقاہ, وہ اپنے پڑھ لیے جو 3 صورتیں نا یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا, یعنی ایک تھوڑی سی ایکسیپشن دے دی کہ تمہارے پاس تمہاری جان کو خطرہ ہے, جو ہم نے نہیں کہا ہم آپ کمزور ہیں, کافر طاقتور ہے, اور تو اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ ظاہری کچھ خلقی سے پیش آ رہے, ایک یہ والی ایکسیپشن تھی نا اس میں. تو یہ ہے کہ یہ ایک رخصت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ معافی دی ہے کہ اگر تمہاری جان کو, اگر آپ کی جان کو خطرہ ہونا تو آپ کو پتہ ہے کلمہ کفر, وہ کہے کہ کفر کا کلمہ بولو, تو آپ کو کفر کا کلمہ بھی بولنے کی اجازت ہے. ہاں اگر آپ کا بہت ایمان بہت مضبوط ہے اور آپ بعض اوقات ایسا ٹارچر ہوتا ہے نا کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصت دی ہے اس چیز کی. تو یہ ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جہاں پہ آپ بچ نہ پائیں, کوئی صورت آپ کے لیے نہ ہو, تو وہاں پہ پھر آپ کو ان کی اجازت مل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَيُحَسِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. اب دیکھیں کتنی سخت آیت ہے. اور ڈراتا ہے اللہ تم کو اپنی ذات سے. اب کوئی کہے نا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, بولنے والوں کو ذرا آیت کا یہ حصہ بتا دے کہ دیکھو ڈرنے کے لائق ہستی صرف اللہ کی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کافروں کی کتنی ہمدردی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تم دھوکے میں آ گئی. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سے زیادہ قہار کوئی نہیں ہے. جب اس کا قہر ٹوٹتا ہے تو بہت برا ٹوٹتا ہے. اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم چھپاتے ہیں, یہ بھی تھوڑی دیر بعد آ جائے گی وہ آیت, کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں بہت ذرا حاضر ہوگا تمہارے سامنے, کہ تم نے ایمان کے معاملے میں تو نہیں کوئی ڈنڈی ماری, عبادت کے معاملے میں تو نہیں ڈنڈی ماری کہ یہ کافر دیکھ کے کیا سوچے گا میں کیا سجدے کر رہی ہوں, یا اخلاق کی تم نے اس لیے تو نہیں اس سے رکھا کہ تمہارا فائنینشیل اس کے ساتھ, اور یہ تمہیں پتہ ہے اسلام کا دشمن ہے. یا معاملات ہوتے ہیں, یہ دنیا کے 4 شعبے زندگی کے ہوتے ہیں نا, ایمان, پھر عبادت, پھر اخلاق, پھر معاملات, یعنی لین دین, اٹھنا بیٹھنا کس حد تک ہے تمہارا. تو جو بھی تم کافروں کے ساتھ معاملہ کرو گے, جو اللہ تعالیٰ کہنا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, کہ جو بھی تم کافروں کے ساتھ معاملات کرو گے وہ حساب میں آئیں گے. یاد رکھنا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, ایٹ ٹائم تو تمہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. سمجھ آئیے آپ لوگوں سلام. کو؟ جی 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 میرا پھر ایک اور کوشچن ارائز ہو گیا. وہ آپ نے ابھی کہا کہ کافروں کے ساتھ جو معاملہ کریں گے اس کا حساب ہوگا. ہاں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, نا اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے تم کو اپنی. ظاہر ہے وہ یہی بات تو کہہ رہے, ساری آیت یہی تو آپ کو کہہ رہی ہے یہ بات کہ تم, جیسے میں نے آپ سے کہا نا, میڈیا کو کہا کہ تم اس کو اپنی نیت کو چیک کرو ایک سیکنڈ پہلے, کہ اس کو تم کیوں کوئی چیز بھیج رہی ہو, یا تم اس کے ساتھ کچھ اخلاقی سے کیوں پیش آ رہی ہو. چیک یور سیلف. یہ آیت بڑی بڑی لکھ کے اپنے, آپ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اپنے سامنے لگا دیں, اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں کہ ہم کس طرح سے ان تک اپنا دین پہنچا سکتے ہیں. اور اللہ لیکن تعالیٰ ہمیں اب کہ ہم ہم نے یہ پہنچیں. آیت پڑھی ہے نا سنم, یا پہلے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی, لیکن جو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بھی دوست ہیں جو کافر تھے, اور پہلے تو ہمیں یہ چیز کا نہیں پتا تھا, تو اب پتہ چلا تو ڈیفینیٹلی وی آر الرٹ, اور پھر ہم زیادہ کانشیس ہیں. لیکن پہلے تو نہیں تھا, تو پھر اچھا توبہ ہی جو کر پہلے سکتے ہیں. والی بات تھی نا, یہ کوسچن بہت دفعہ آتا ہے مجھ سے نا, ہماری کلاس میں ہی بہت دفعہ آیا. یہ بھی اپنے پاس ٹرانسلیشن لکھ لیں کہ آپ کو اب پتہ چلا, آمنا, آپ کو سب سے پہلے آپ نے جانا, پھر آپ ایمان لے آئی. ٹھیک ہے, ایمن اس بات پہ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات, اور سوری اس کا ایک اور کیٹیگری بھی, اور پھر آپ نے اچھا عمل کیا. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے, یعنی آپ نے کیا کیا کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اب آپ ایسے چلے گی. یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات, اس وقت آپ کو جو 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 اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس وقت ہوئی ہوگی نا, اللہ اس کو ایکسچینج کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی نیکی لکھ دیں گے اپنے پاس, کہ now she is not doing this for my sake. آگے کو دیکھیں. اب آج کے دن آپ نے یہ آیت پڑھ لی ہے, آج کے دن آپ کو آہستہ آہستہ یہ آیت آگے ڈیلیور کرنی ہے, سب کو سمجھانی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, یاد رکھے گا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا,
وَإِلَى الْمَصِيرُ کہ آپ کی ایک ایک نیت، آپ کی ایک ایک چلت پھرت اٹھنا بیٹھنا ڈیلنگ اللہ دے گا. اس کی اگلی آیت ہی یہی ہے کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کو جان لے گا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. یار چلیں جی، کسی کا اور کوئی کویسچن؟ یہاں پہ میں نے کچھ ٹپس لکھی ہوئی ہیں فوکس ہونے کی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو فرینڈ بنایا تھا؟ دوست تو اللہ تعالیٰ نے یکسو کو ہی بنایا تھا نا، یکسوئی کہتے ہیں نا فوکسڈ ہونے کو. کہ اللہ نے فرینڈ تو اسی کو بنایا جو فوکس تھا پوری دنیا میں. ابراہیم حنیفہ کہتے ہیں نا فوکسڈ کو. تو آپا سمجھا رہی تھی کہ تمہیں زندگی میں ہر سٹیپ پہ، ہر اگلے سٹیپ پہ ایسی چیزیں ملیں گی جو تمہارا فوکس خراب کریں گی یا اس کو چھیڑیں گی. تم نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. اس سے مقابلے میں کیسے تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ قرآن سے ریلیشن شپ کو بڑھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن شپ کو بڑھاؤ، اور صحابہ سے ریلیشن شپ کو بڑھاؤ. اور جیسے جیسے آپ صحابہ کو پڑھتے جاتے ہیں نا تو ویسے ویسے آپ مزید فوکس ہوتے جاتے ہیں. اچھا ابو ذر غفاری اتنے فوکس تھے. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنا زہد تھا. اچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھی، حضرت عمر اتنے اللہ سے ڈرتے تھے. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم ایک درجہ آپ دیتے نا، پہلے تو سیرہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ان سے سیکھیں گے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پروفٹ ہے اور ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی ان پہ. صحابہ تو میرے اور آپ جیسے تھے، عام ہیومن بینگز. تو یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ان سے دوستی کرتے جاتے ہیں، ان کو پڑھتے جاتے ہیں نا. اچھا ہمیں ہمیشہ کہتی تھی، ہمیشہ ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ صحابہ کو پڑھیں صحابہ کو پڑھیں. میں کہتی تھی کیا صحابہ کو پڑھنا، پہلے سیرہ تو پڑھ لوں سیرہ تو پڑھ لوں. اچھا سیرہ پڑھ لی، پھر بھی یاد بھی کر لی پوری تجلیات نبوت، پھر بھی کوئی چینجنگ نہیں آئی. کیا ہوا کہ ایک دن اپنی استاد نے گفٹ کر دی ایک بک صحابہ کی، کچھ اور نہیں تھا پڑھنے کا. میں نے وہ پڑھی اور واقعی ایمان جو بوسٹ ہوتا ہے، مطلب حضرت ابو ذر غفاری کو تو پڑھ کے میں حیران رہ گئی. ڈاکوؤں کے قبیلے سے اور بڑے مشہور ڈاکو، اور اسلام لائے اور ایسا اسلام لائے. اور اب تو مجھے نام بھی نہیں یاد آ رہے. اور صحابہ کے جو کس گورنر اور کوئی کیا اور کوئی کیا، اور سب سے غربت میں ان کے گھر میں لوگ کہیں کہ ان کو کچھ کھانے کو دے دو. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فوکس ہونا کیا ہوتا ہے نا. تو اور ساتھ انہوں نے ایک اور ٹپ دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو فوکسڈ نہیں ہے نا اس سے دوستی چھوڑ دو. اگر تم مسلمان ہو، مسلمان ملک میں رہتی ہو، مسلمانوں میں اٹھتی بیٹھتی ہو، لیکن ایک ایسی تمہاری دوست جس کو اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس کو کچھ نہیں پتا کہ اس نے مار کے ایک دن اٹھنا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے، تو دلی دوستی. ایک تو ولی کی میں بات کروں گی، کیونکہ دوسرا اگر آپ اس تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں گے اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ دلی دوستی ختم کر دو، ورنہ تم اسی کے دین پہ ہوتی جاؤ گی. وہ بار بار تمہارے فوکس ہونے کو چھیڑے گی اور تم ڈسٹرب ہو جاؤ گی. چلیں جی ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت